اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میز کی اس طرف موجود میرے معزز مہمانان گرامی، دائیں طرف جو خواتین موجود ہیں، شمیم شال صاحبہ ہیں، خولہ خان صاحبہ ہیں، دو بچیاں ہماری، اور اس طرف میرے خیال میں وانی صاحب سے شروع کروں اور آخری کرسی تک جو میرے حریت کے بھائی موجود ہیں، آپ سب کا نہ صرف یہ کہ میں شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، بلکہ آپ سب کی ہمت کو اور جرت کو سلام پیش کرنا چاہتی ہوں کہ آج کل کے حالات میں آپ لوگ اپنے گھروں سے کشمیر کے لیے آواز بلند کرنے کے لیے نکلے ہیں۔ آج کی تقریب الطاف وانی صاحب اور یقیناً عبدالحمید لون صاحب، ان کے نام سے کون واقف نہیں، ان کی کاوشوں کا نتیجہ ہے، لیکن آپ سب کو یہاں مدعو کرنے کا ایک مقصد ہے۔ کشمیر کی ایک بیٹی ہونے کی حیثیت سے، فرینڈز آف کشمیر کی چیئرپرسن ہونے کی حیثیت سے میرا یہ ایک سنجیدہ کنسرن ہے کہ آج جب ہم انڈیا کے ریپبلک ڈے کو یوم سیاہ کے طور پہ بنا رہے ہیں کہ آج انڈیا کے گھر گھر میں، چاہے وہ کشمیر ہو، چاہے وہ پنجاب ہو، چاہے وہ آسام ہو، چاہے وہ ناگالینڈ ہو، صف ماتم بچھی ہوئی ہے، کیونکہ ہندوتوا کی حکومت کہنے کا بھی وقت گزر چکا ہے۔ اب وہاں صرف برہمنتوا کی حکومت ہے، کیونکہ جو خود ہندو نچلی ذاتیں ہیں وہ بھی انڈیا کی جو بی جے پی کی گورنمنٹ ہے، جو آر ایس ایس کے گنڈے ہیں، ان کے مظالم سے تنگ ہے۔ میرے بھائی ارشاد صاحب ذکر کر رہے تھے بین الاقوامی رپورٹس کا، کہ جس میں مینشن کیا گیا ہے کہ کس طرح سے انڈیا میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں۔ یہ تو پورے انڈیا کی بات ہے، لیکن میرا کنسرن کشمیر ہے، میرا وطن، کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ 5 اگست 2019 سے لے کے آج تک اتنا عرصہ بیت جانے کے باوجود بھی ہم لوگ عالمی ضمیر کو جگانے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ ہم انہیں یہ بتانے میں کامیاب نہیں ہو سکے کہ کشمیر کا ایک ایک بچہ کس اذیت کا شکار ہے، کس تکلیف کا شکار ہے، کس کرب کا شکار ہے۔ میرے کشمیر کی ماؤں پہ، بہنوں پہ، بیٹیوں پہ کیا گزرتی ہے جب ان کا باپ، جب ان کا بھائی، جب ان کا بچہ، جب ان کا شوہر صبح گھر سے نکلتا ہے اور انہیں یہ پتہ نہیں چلتا کہ وہ واپس آئے گا بھی یا نہیں۔ میرے کشمیر کے بچے جن کی آنکھیں آزادی کے خواب دیکھتی تھیں، وہ بچے، ان کی آنکھیں پیلٹ گنز کے زد سے کچھ بھی دیکھنے کے قابل نہیں رہیں اور دنیا سو رہی ہے۔ آج میں امریکہ میں رہ رہی ہوں، میرے بہت سے کچھ ساتھی ایسے ہیں جو یو کے میں ہیں، کینیڈا میں ہیں، ہمارے فرینڈز آف کشمیر کے چیپٹرز 15 سے زائد ممالک میں ہیں۔ ان مہذب ممالک میں جانوروں کے لیے بھی قوانین موجود ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ کشمیر کے جیتے جاگتے انسان عالمی برادری کو نظر نہیں آتے؟ یوسف نسیم صاحب ابھی ذکر کر رہے تھے، اور ہم سبھی جو یہاں کشمیری بہن بھائی موجود ہیں، جو نان کشمیری بھی ہیں لیکن کشمیر دوست ہیں، فرینڈز آف کشمیر ہیں، انہیں یہ معلوم ہے کہ کشمیر کے حوالے سے اقوام متحدہ 18 سے زائد قراردادیں پاس کر چکا ہے، جس میں 12 اس بات کا اعادہ کیا گیا ہے کہ کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت دیا جائے گا۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ جنوبی سوڈان کا مسئلہ، کروشیا کا مسئلہ، مشرقی تیمور کا مسئلہ، یہ تمام جو مسئلے ہیں یہ اقوام متحدہ کے ٹیبلز پہ حل ہو جاتے ہیں، لیکن کشمیر کا مسئلہ آج تک گرد آلود ہے اور ان کی ٹیبلز پہ پڑا ہوا ہے اور کس کی نظر ادھر نہیں جاتی۔ یوسف نسیم صاحب آپ کو دوبارہ کوٹ کروں گی کہ ہو سکتا ہے علی محمد صاحب، آپ میرے بھائی ہیں اور جو موجودہ حکومت ہے اس کی نمائندگی کر رہے ہیں، سردار یعقوب صاحب میرے بزرگ ہیں، بہت محترم راجہ ظفر الحق صاحب، آپ سب لوگ وہ لوگ ہیں جنہیں ہم باہر بیٹھے ہوئے لوگ بہت امید کے ساتھ اور یقین کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ آپ لوگ کشمیر کے حوالے سے جو بھی فیصلہ سازی کریں گے اس میں نہ صرف یہ کہ کشمیریوں کو شامل رکھیں گے، بلکہ وہ فیصلہ سازی اتنی صائب ہوگی کہ صرف پاکستان اور کشمیر میں نہیں، دنیا میں اس کے اثرات نظر آئیں گے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ اثرات نظر نہیں آتے،
2019 کے بعد جب کشمیری ڈائسپورا نے, جب پاکستانی ڈائسپورا نے پوری دنیا میں اپنی تحریک اپنے بل پہ چلانی شروع کی, تو جس آپ نیو یارک ٹائمز کی اور واشنگٹن پوسٹ کی بات کر رہے تھے, جن میں کبھی کشمیر کے حوالے سے سنگل کالم کی خبر نہیں لگی تھی, انہوں نے پورے آرٹیکل کشمیر کے حوالے سے چھاپے. لیکن کہاں ہے ہماری مستقل پالیسی, کہاں ہے ہمارے جو لابیسٹ کشمیر کے حوالے سے کام کرنے والے, وہ ہمیں کیوں نہیں نظر آتے؟ کیوں فقدان ہے کشمیر کے حوالے سے پالیسیوں میں تسلسل کا؟ ہم کشمیریوں کو کوئی غرض نہیں, چاہے پاکستان میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے, پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, مسلم لیگ نون کی حکومت ہے, قاف کی حکومت ہے, کوئی صدارتی حکومت ہے, ہم صرف اپنے پاکستانی جو حکمران ہیں, بہن بھائی اس لیے نہیں کہوں گی کیونکہ پاکستان کا بچہ کشمیر کے نام پہ جان دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. لیکن میرا سوال ان حکمرانوں سے ہے, کیوں آج تک 74 سال گزرنے کے باوجود ہم کشمیر پہ ایک یکساں پالیسی تشکیل نہیں دے سکے؟ کیوں ہماری جو کشمیر پالیسی ہے وہ انڈیا کے ساتھ معاملات طے کرنے میں اونچ نیچ کا شکار ہو جاتی ہے؟ کیوں آج تک, میں پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی بہت عزت کرتی ہوں اس حوالے سے کہ وہ بارہا یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ بذات خود کشمیر کے سفیر ہیں, لیکن اتنی ڈائنامک پرسنالٹی, اتنا زبردست سفیر ہونے کے باوجود ہماری سفارتکاری دنیا میں نظر کیوں نہیں آتی؟ کیوں ہمارے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے بار بار کہنے کے باوجود ہمارے سفارت خانوں میں کشمیر ڈیسک قائم نہیں ہو سکے؟ میں پوچھنا چاہتی ہوں کشمیر کمیٹی کے جو پچھلے 3 سال 3.5 سال گزرے ہیں کہ کتنے ملکوں میں سفارتکاری کے لیے انہوں نے اقدامات کیے, کیونکہ کشمیر کا مسئلہ سفارتکاری کے لیے حل ہوگا. یہ میں بھی جانتی ہوں اور آپ سب بھی جانتے ہیں کہ 3 نیوکلیر کنٹریز ہیں جو انوالو ہیں اس مسئلے کے حوالے سے ڈائریکٹلی, تو یقیناً ہم نہیں سوچتے کہ جنگ اس کا حل ہے. اور کشمیری جب خود ان کے ہاتھ میں بندوق تھی ایک عرصہ وہ اپنی جد و جہد کرتے رہے, لیکن اب جب اس مسئلے کو ہم ٹیبلز پہ حل کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں, اور یہ مطالبہ کرنے میں ہم کشمیری حق بجانب ہیں کہ جو بھی پالیسیز تشکیل دی جائیں, اور خدا را وہ پالیسیز تشکیل دی جائیں, وہ کیوں نہیں دی جا رہی یکساں, اور پوری جو تمام جماعتیں ہیں, آپ ایک پارلیمانی سیشن بلائیے مشترکہ اور فار ایور کشمیر کی آپ پالیسی تشکیل دیں کہ آپ نے انہی خطوط پہ اور اسی سمت میں کام کرنا ہے. یہ نہیں کہ مسلم لیگ نون کی لیڈر جا کے مظفر آباد میں کہتی ہیں کہ جی پی ٹی آئی نے کشمیر بیچ دیا, اور پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ جی میں نے تو گلگت فتح کر لیا آپ کے لیے اور کشمیر فتح کر لیا. تو ہمیں ایسے فاتح حکمرانوں کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں اپنے ان بہن بھائیوں کے لیے جو آج اپنے گھروں میں مقید ہیں, جو ہر گھر کے باہر ایک فوجی پہرا دے رہا ہے, جو لمحہ سسک رہے ہیں, تڑپ رہے ہیں, جن کی معیشت تباہ ہو چکی ہے, جن کے جان اور مال تباہ ہو چکے ہیں, جہاں آرم فورسز اسپیشل پاور ایکٹ, پبلک سیفٹی ایکٹ, ٹاڈا, پوٹا, ٹی آئی اور اس طرح کے 10 اور ڈریکونین لا ہیں, صرف ہے نہیں بلکہ دن بدن انڈیا مزید تشکیل دے رہا ہے کہ کس طرح اس باسی میں رہنے والوں کی زندگی کو مشکل سے مشکل ترین بنایا جائے. تو کیوں پاکستان کی گورنمنٹ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں نہیں جا سکتی؟ اور اگر آپ نہیں جا سکتے تو یہ میرے حریت کے بھائی موجود ہیں, بہنیں موجود ہیں, آپ انہیں بھیجیں. آپ کشمیریوں کو ان کا کیس خود لڑنے کے لیے ہتھیار نہیں دے سکتے, لیکن آپ ان کو ایک شولڈر تو دے سکتے ہیں, ایک سہارا تو دے سکتے ہیں تاکہ وہ دنیا میں جا کے خود بات کریں. کیوں ذکر ہوا تھا گزشتہ دنوں کے جی پارلیمانی وفود پوری دنیا میں بھیجے جائیں گے, لیکن آج تک یہ بھی نہیں ہو سکا. اور جو یہاں میرے کشمیری بہن بھائی ہیں, ابھی پریس کلب کے انتخابات ہو رہے ہیں, اس میں بھی آپ کو کشمیری صحافیوں کی نمائندگی نظر آئے گی. مختلف سیاسی جماعتوں میں, ہر سیاسی جماعت میں کشمیر کی نمائندگی ہے. اب کشمیر میں مسلم کانفرنس واحد ریاستی جماعت تھی, وہ تو بہت کہیں دیوار سے لگا دی گئی ہے. تمام پاکستان کی سیاسی جماعتوں کی پارٹیاں ادھر موجود ہیں. تو کیوں ہم کشمیری پہلے کشمیر کے لیے اور پھر دوسرے ایشوز کے لیے بات نہیں کر سکتے؟ آپ سب لوگ جو یہاں موجود ہیں, بشمول اس طرف ٹیبل کے جو لوگ بیٹھے ہیں, آپ کے گھر میں بچے ہیں, میری بیٹی ہے, اگر اس کو گھٹنے میں بھی ذرا سی تکلیف ہو جائے تو میں تڑپ اٹھتی ہوں. کیا آپ لوگوں کو ان کشمیر کے بچوں کا احساس نہیں ہے؟ کیسے ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کا ضمیر ہے اور وہ اس طرح سے سو رہا ہے کہ آپ یہاں پہ اس کشمیر میں
بات کر رہے ہیں کہ آپ کے الیکشنز ہو رہے ہیں, الیکشنز کے بعد اب بلدیاتی الیکشنز ہوں گے, آپ نے اپنے ہسپتال لینے ہیں, آپ نے اپنے اسکول لینے ہیں, آپ نے سڑکیں لینی ہیں, لیکن اپنے ادھر بیٹھے ہوئے بھائیوں کے لیے آزادی نہیں لینی. کشمیر کی یہ حکومت جب تشکیل پائی تھی تو یہ طے پایا تھا کہ یہ تحریک آزادی کشمیر کا بیس کیمپ ہوگا, اور یہ بیس کیمپ آج کیا کر رہا ہے؟ اس کے لیے صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ ہمارے جو کشمیر کے حکمران ہیں, ہمارے جو کشمیر کے لیڈر ہیں, ہم سب کو بھی اپنے گریبانوں میں جھانکنا ہوگا, اپنا محاسبہ کرنا ہوگا کہ آج جب ہم انڈیا کا یوم جمہوریہ, یوم سیاہ کے طور پہ منا رہے ہیں تو ہماری فردر حکمت عملی کیا ہے, کس طرح سے ہم دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کشمیری جو قوم ہے صرف آزادی سے جینے کا حق مانگنے کے جرم میں 74 سالوں سے ہر وہ قربانی دے رہی ہے جو آزادی کے لیے چلنے والی کسی تحریک نے نہیں دی ہوگی. اور آج جس طرح دن بدن ڈیموگرافک چینجز وہاں پہ انڈیا لا رہا ہے, کیونکہ اب تو اس کو مادر پدر آزادی مل گئی ہے. ہم جو کہتے ہیں ہمارے دوست مسلمان ممالک, وہ ممالک ادھر جا کے سرمایہ کاری کے لیے تیار ہیں, یعنی کہ وہ انڈیا کے جو قبضے ہیں اس کو تقویت بخش رہے ہیں. تو اب ہمیں سالوں کی پالیسیز کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں مہینوں کی پالیسیز کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں وار فوٹنگ بیسس پہ کام کرنا ہے. ہمیں گھڑیوں, لمحوں اور دنوں کی پالیسی تشکیل دینی ہے کہ کس طرح سے ہم ان ڈیموگرافک چینجز کو روکیں اور دنیا کو یہ بتائیں کہ کشمیر کشمیریوں کا ہے, وہاں بسائے جانے والے ہندوؤں کا نہیں. اور میری کوئی بھی بات اگر آپ لوگوں کو تلخ لگی ہو, میں اس کے لیے معذرت, لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ مجھے ایک کشمیری ہونے کی حیثیت سے اگر میں بھی سچ نہیں بولوں گی تو میں کسی سے بھی اپنا کیس سچائی سے لڑنے کی توقع نہیں رکھتی. اور آخر میں اسی امید کے ساتھ, اسی یقین کے ساتھ کہ منجمد اندھیرا ہے, راستہ نہیں ملتا, پھر بھی باوقار انسان اس یقین پہ زندہ ہے کہ برف کے پھٹنے میں پاؤں پھٹے کا وقفہ ہے, اس کے بعد سورج کو کون روک سکتا ہے, کون روک سکتا ہے. بہت شکریہ. شکریہ غزالہ حبیب صاحب. وفاقی وزیر برائے